السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نعمت عطا فرمائی ہے جو دنیا کی تمام ظاہری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، چونکہ اس دین کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کو جوڑا ہے، اس لیے اس کا نعمت ہونا سب سے اعلیٰ اور بڑھ کر ہے۔ لیکن دین پر کامیابیاں تب حاصل ہوتی ہیں جب آدمی دین پر استقامت کے ساتھ چلے، اعمال پر استقامت ہو۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ پیچھے گزرا ہے جس میں نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، نیکی کرنے کا اہتمام طبیعت کا حصہ بنا ہوا تھا۔ یہ مزاج میں استقامت کیسے آ جائے، ہمارے عملوں میں استقامت کیسے حاصل ہمیں ہو جائے کہ ہم سارا سال اس استقامت کے ساتھ وقت گزاریں۔ دین پر چلنا استقامت کے ساتھ ہی مطلوب ہے۔ آدمی کچھ وقت کے لیے نماز شروع کرے پھر اس کو ترک کر دے، کچھ وقت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے پھر اس کو ترک کر دے، یا کچھ وقت کے لیے اللہ کے ڈر سے معصیت کو چھوڑے اور پھر اس کو ترک کر دے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بہترین اعمال اللہ کے ہاں وہ ہیں جو دوام کے ساتھ ہوں، ہمیشگی کے ساتھ ہوں، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ تو کون سا ایسا عمل ہے جو دین پر استقامت کا ذریعہ بنتا ہے، احکامات والی زندگی کی استقامت کا ذریعہ بنتا ہے؟ وہ عمل نماز کا ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے عمل کے اندر ایسی طاقت اور استعداد رکھی ہے کہ بندہ پورے دین پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نماز استقامت پیدا کرتی ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جو خشوع والی ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جو حضرات عربیت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قد تحقیق کے معنی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بات بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ بات پکی سچی بات ہے کہ وہ مؤمنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ خشوع کا لغوی معنی ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ جھکنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے سکون، یعنی دل کے اندر بھی سکون ہو اور اعضاء کے اندر بھی سکون ہو۔ تو اس نماز کو کہا جاتا ہے کہ خشوع والی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی نماز ہی مطلوب ہے جو خشوع والی ہو۔ اگرچہ ایسی نماز جس کے اندر اللہ کا کوئی دھیان اور توجہ نہ ہو وہ ذمے سے ادا ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اللہ پاک نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ خود بذات خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ ہماری نمازوں میں اللہ کی طرف تو دھیان ہے نہیں،
توجہ ہے نہیں، ہماری ایسی نمازوں کا کیا فائدہ، ایسی بات دلوں میں نہ آئے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو سجدہ کی توفیق مل جائے، رکوع کی توفیق مل جائے، قیام اور قعود کی توفیق مل جائے، ظاہری طور پر مل جائے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز ایسی پڑھے جس میں اللہ کی ذات سے غفلت، بے توجہ اور بے دھیان ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ پوری نماز کو اللہ نے سراپائے ذکر بنایا ہے، ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا عاجزی کے ساتھ، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا۔ سجدہ ایسی عبادت کا اظہار ہے جو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہم برازیل میں تھے، دور دراز علاقوں میں، یعنی ایمیزون کی طرف۔ ان علاقوں میں لوگوں نے کبھی مسلمان دیکھے ہی نہیں تھے، اور نہ ان کو کسی عبادت کا علم تھا۔ وہاں جب ہم نماز پڑھتے تھے ایک مجمع لگ جاتا۔ ایک دفعہ ہم نے ایک نماز پڑھی پیٹرول پمپ پہ، تو ٹریفک کھڑی ہونا شروع ہو گئی، ساری ٹریفک بلاک ہو گئی، سب لوگ بسوں سے گاڑیوں سے اتر کے آ گئے، ہمیں حلقے میں لے کے کھڑے ہو گئے۔ ہماری نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ کس مذہب کے لوگ ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم مسلمان ہیں۔ اور کہنے لگے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ ہم نے کہا ہماری کتاب قرآن ہے۔ تو کہنے لگے آپ نے ابھی ورزش نہیں کی، ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے آپ نے اپنی مذہب کی شاید عبادت کی ہے۔ ہم نے کہا ایسے ہی ہے، ہم نے ریاضت یا ورزش نہیں کی، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کا مذہب بہت خوبصورت ہے، کہ جس کی عبادت اتنی خوبصورت ہے، کسی مذہب کے پاس ایسی عبادت نہیں ہے۔ نماز سراپائی ذکر ہے جس کی ظاہر بھی ذکر ہے، اور پھر یہ عاجزی اور ذکر، اس کا استحضار دل میں ہے، پھر زبان سے ان الفاظ کا اظہار ہے۔ تو نماز کیسے انسان بے توجہ اور بے دھیان پڑھے؟ اس نماز کے اثرات زندگی پر ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس لیے فقہا نے یہ بات لکھی ہے، اگرچہ آدمی بغیر توجہ اور دھیان کے نماز پڑھے، اس کی نماز ذمے سے ساقط ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قبولیت نماز کے لیے خشوع شرط ہے، اللہ کا دھیان ضروری ہے قبولیت صلات کے لیے۔ فرض اگرچہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا، فرض ادا ہو گیا، اور خشوع کوئی مشکل چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی تھی، اپنے خادم حضرت انس کی تربیت فرمائی تھی جب ان کے خدمت میں تھے رضی اللہ عنہ۔ کاش کوئی باپ اس طرح تربیت کرے اپنے بیٹے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی تھی کہ جب تم نماز میں کھڑے ہوا کرو تو اپنی نگاہیں سجدے کے مقام پہ رکھا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یہ وہ راستے ہیں، اسباب ہیں جس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، توجہ نصیب ہوتی ہے۔ ہم تمام ظاہری راستے اختیار کریں، اللہ اپنے فضل سے ہمیں خشوع عطا فرما دیں گے، اپنا دھیان عطا فرما دیں گے۔ دنیا کی مصروفیت بہت زیادہ، کاموں کی مصروفیت بہت زیادہ، ہر بندہ نماز کے لیے اپنے کاموں سے اٹھ کے آتا ہے، اپنے مشاغل سے اٹھ کے آتا ہے، پھر وہ مشاغل ایک تصویر کی صورت میں اور ایک کام کی صورت میں مسلسل دل و دماغ میں اس کا سفر چلتا رہتا ہے، اور ایک نماز ایک روٹین کے مطابق پوری ہو جاتی ہے۔ ہمیں رسمی نمازوں سے باہر آنا ہے، ہمیں توجہ اور دھیان والی نمازیں پڑھنی ہیں تاکہ اللہ کا تعلق اور قرب نصیب ہو جائے، اور پھر یہ نمازیں اپنے اثرات کو ظاہر کریں گے۔ یہ نماز گناہوں سے روکے گی، یہ نماز دین پر استقامت کا ذریعہ ہو جائے گی، یہ نماز قبولیت دعا کا ذریعہ ہوگی۔ کیسے خشوع حاصل کریں؟ کس طرح خشوع حاصل کریں؟ ہماری نماز میں توجہ کیسے جمے، دھیان کیسے جمے؟
قرآن پاک میں جگہ آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نمازیں بڑی بھاری ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا بہت بھاری ہے، خود اللہ فرما رہے ہیں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کوئی بھاری نہیں، ان پر کوئی وزن نہیں ہے، ان پر کوئی مشقت نہیں ہے نمازوں کی، جن کو اللہ نے خشوع نصیب فرما دیا۔ تو خشوع قلبی سکون کو کہتے ہیں، ظاہری سکون کو کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی ارشاد ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ بھری مسجد میں ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا، دھیان سے نماز پڑھنے والا۔ اس لیے بے دھیانی والی نمازیں الحمدللہ اللہ نے نمازوں کی توفیق عطا فرما دی، کسی نہ کسی درجے میں عادت جم گئی، بن گئی۔ اب ان نمازوں پر محنت، اب ان نمازوں میں تحسین، حسن پیدا کرنا، اعلیٰ سے اعلیٰ نماز بنانے کی کوشش میں لگنا۔ اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے خشوع کا حصول، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جب آدمی نماز کی تیاری کرے، اس کے جو مقدمات ہیں ان میں سے ایک وضو ہے۔ وضو سنت کے مطابق کرنا، اس میں پانی کا اسراف کم سے کم ہو۔ پانی کا ضیاع ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، آدمی وضو کرتا ہے اور پانی کا اسراف کرے تو پانی کا اسراف کرنا خود گناہ کا کام ہے۔ یعنی بندہ نیکی کے لیے وضو کرے اور خوب پانی بہائے، کیسا عمل اچھا ہوگا جس کے ساتھ گناہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر دے، کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، چند دن پہلے ہمارے پاس ایک بڑی شخصیت آئی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے وضو کرنا سکھایا۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، سب علماء کو جمع کر لیا، بھائی وضو سیکھ لو، وضو کیسے کرتے ہیں؟ یہ کوئی کتاب سے پڑھ کر سیکھنے کی چیز ہے، یہ عمل سے سکھائی جائے گی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جیسے انہوں نے مجھے وضو سکھایا، اس باتوں کی طرف توجہ اور دھیان نہیں تھا، تو سب سے پہلے میں نے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے وضو سکھایا، بیٹا یہ وضو سیکھو، یہ سنت کے مطابق یہ وضو ہے، جس میں پانی کا اسراف نہیں ہے۔ جب انہوں نے وضو کر کے دکھایا تو سارے پانی کو، اور وضو نل سے کیا، اور سارے پانی کو تسلے میں جمع کروایا، پھر سارا تسلہ ایک گلاس میں بھرا، ایک گلاس پانی سے وضو کیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ نہاتے وقت خوب پانی بہانا، یہ بھی ایک مزاج بنا ہوا ہمارا، خوب اسراف، پانی خوب بہانا، اور وضو کرتے وقت خوب پانی چلانا، ایک گلاس وضو سے۔ اور مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آدھے گلاس وضو سے وضو سکھایا کرتے تھے، جامع شرفی کے صدر مفتی سب کو بلا کر آدھے گلاس سے وضو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ جو مزاج ہے نل کھول کر کثرت سے پانی بہانے کا، اس مزاج سے ہم کب نکلیں گے؟ یہ اسراف ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب وضو کے اسراف سے منع کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر ہم ندی پر بیٹھے ہوں جس میں پانی گر رہا ہے اسی کے اندر، تب بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا تب بھی اسراف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو سے وضو سکھایا ہے، 2 ہاتھوں سے پانی بھر کر وضو نہیں سکھایا، ایک چلو میں پانی لیا، دوسرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ سب علماء کو جمع کر کے انہوں نے کہا، میرا تسلے کا پانی، میرا وضو سب کے نزدیک مکمل ہو گیا؟ ہم نے کہا جی مکمل ہو گیا۔ سب اعضاء صحیح دھلے؟ ہم نے کہا جی صحیح دھلے، کہ تسلے کا پانی جمع کر لو ذرا۔ جب ہم نے جمع کیا، 1 گلاس پانی۔ ہم وضو سنت کے مطابق سیکھ لیں، کسی سے سیکھ لیں، اور پھر وضو کے اندر جو دعائیں سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ایک تو یہ دعا سکھائی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تو یہ سکھائی کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد یہ کلمات کہہ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سنت کے مطابق اہتمام سے وضو کرنا، پانی کا اسراف کم سے کم کرنا، اس کی کوشش شروع کریں، اس سے آغاز کریں، اور ہر عضو کو اچھی طرح دھونا، یہ مقدمات میں سے ہے۔ پھر جب آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے تو اللہ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع مانگنے کی دعا سکھائی ہے ہمیں، اگر عربی میں یاد ہو جائے تو مانگ لیں، ورنہ اردو میں مانگ لیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا، اے اللہ مجھے دل کا خشوع عطا فرما دیں۔ کتنی دیر لگتی ہے اس دعا کو مانگتے ہوئے، اور کتنا وقت خرچ ہوتا ہے اس دعا کو مانگتے ہوئے۔ آدمی مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ سے دل میں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز کا خشوع عطا فرما دے، مجھے نماز کا دھیان عطا فرما دے، میں ایسی نماز ادا کروں جو توجہ اور دھیان کا ذریعہ ہو، سبب ہو۔ اس کے بعد جب آدمی مسجد میں آئے، یہ سارے مقدمات ہیں، راستے ہیں خشوع کے پیدا ہونے کے، دھیان اور توجہ کے پیدا ہونے کے۔ اور جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایک دعا جو دعائے ابراہیمی ہے، جو نیت سے پہلے مانگی جاتی ہے، نیت ہے وہ دعا در حقیقت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہمارے بہت سارے احباب کو یہ دعا یاد ہوگی۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگا ہے، اے اللہ میں اپنا رخ آپ ہی کی طرف کرتا ہوں، یہ تمام چیزوں سے یکسو ہو کر، حنیفہ تمام چیزوں سے یکسو ہو کر آپ ہی کی طرف رخ کرتا ہوں، سب سے کٹ کر آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ ہم وہ کلمات اپنی زبان سے کہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہے ہیں، فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ کلمات ہمیں قرآن پاک میں سنائے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان کے کلمات مقبول تھے۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ایک تو اچھی طرح وضو کرنا، دوسرا مسجد کی طرف آتے ہوئے دعا مانگ لی جائے اللہ سے، اور تیسرا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگ لی جائے۔ اور پھر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، اس میں گوشہ چشم سے دائیں بائیں التفات نہ کیا جائے۔ آدمی دائیں بھی دیکھ رہا ہے کون کھڑا ہے، بائیں بھی عادت بن گئی ہے، ایک مزاج بن گیا ہے۔ نماز شروع کرتے وقت سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، گھڑی میں کیا وقت ہوا ہے وہ بھی دیکھنے کا مزاج بن گیا ہے۔ گوشہ چشم سے دائیں بائیں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی نماز شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور برابر متوجہ رہتے ہیں جب تک بندہ گوشہ چشم سے دائیں بائیں التفات نہ کرے۔ اور جب التفات کرنا شروع کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں بندے سے۔ آنکھوں پر میرا قابو ہے، دل پر ابھی قابو نہیں ہے میرا، آنکھوں پر میرا قابو ہے، میں کیوں اپنی آنکھوں کو جماؤں نہیں؟ ابھی سے نیت کریں ہم اپنی آنکھوں کو جمانے کی، دائیں بائیں نہ دیکھنے کا مزاج بنائیں، ورنہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، نماز پڑھتے ہوئے محروم ہے۔ اور پھر جب نماز بندہ شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، کیا عجیب کلمات اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، کیا شان ہے ان کلمات کی، کیا ذکر ہم اپنی زبان سے کر رہے ہیں اپنے رب کا، جس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تقدیس بھی ہے، کتنے ذکر اس میں جمع کیے گئے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، یہ رب کی تسبیح ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، میں تیری ثنا کرتا ہوں، یہ تحمید ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، تیرا نام بہت بلند ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری ذات بلند و بالا ہے، یہ تقدیس ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایسے کلمات سے ہم نے نماز کو شروع کیا۔
لہٰذا ان کلمات کی طرف توجہ ہو دھیان ہو، معنی کی طرف دھیان ہو جائے بہت اچھی بات، ورنہ الفاظ کی طرف تو بندہ توجہ کرے۔ اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں کہ ہؤلاء بینی وبین عبدی قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ اس فاتحہ کے ساتھ جو دعا مجھ سے کر رہا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور بندہ غفلت میں پڑھ رہا ہو نماز، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، ہر جملے کا اللہ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذہ الآیۃ بینی و بین عبدی نصفینی، یہ وہ آیت ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ علامہ ابن العربی، الشیخ ابن العربی مشہور شخصیت ہیں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو میں اپنے کانوں سے اپنے رب کو جواب دیتے ہوئے سنتا ہوں، اور جب تک جواب نہیں آتا میں آگے نہیں بڑھتا۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی نمازوں پر محنت کی ہے، بڑی دولتیں انہوں نے حاصل کر لی۔ ہماری تو رخ ہی دولت کی طرف، رخ ہی الگ ہے ہمارا۔ کسی کے ہاں کون سی چیز دولت اور نعمت ہے، اور کسی کے ہاں کون سی چیز دولت اور نعمت ہے۔ اور جب بندہ آخری کلمات کہتا ہے صراط الذی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے، کن کے لوگوں کے راستے کی؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب بندہ کہتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، سن لو یہ ساری دعا میرے بندے کے لیے تھی، میرے بندے نے جو دعا مانگی میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اللہ، یہ میرے بندے کی دعا تھی اور جو اس نے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ اتنی دولتیں نماز میں دے رہے ہیں اور ہم غفلت سے نماز پڑھیں، بے دھیانی سے نماز پڑھیں۔ تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ یہ توجہ کیسے جمے، کیسے بنے، اس کے بارے میں اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رٹی رٹائی جو صورتیں ہیں جو ہماری زبان پر مسلسل چل پڑتی ہیں، جن کو ہم نے نماز پڑھتے وقت چھوڑ دیں ذرا اپنے آپ کو، خود بخود سے چلیں گی، ایک چھوٹی سی صورت بھی ساتھ چلے گی، بس جلدی جلدی نماز ختم ہو جائے گی۔ رٹی رٹائی صورتیں چھوڑ کر وہ صورتیں ہم تلاوت کریں جو ہم عام طور پر تلاوت نہیں کرتے۔ عام طور پر جن صورتوں کی تلاوت نہیں ہوتی ہم سے، ہم کرتے نہیں، یاد ہیں کرتے نہیں، جن کو یاد نہ ہو الگ بات ہے، الحمدللہ جتنا حصہ یاد ہے وہ پڑھیں، لیکن اور بھی مزید یاد کرنے کی کوشش فرمائیں۔ بندہ دنیا میں کتنی چیزیں یاد رکھتا ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو قرآن کو یاد کرے گا ہم اس کے لیے قرآن آسان کر دیں گے، جو یاد کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم قرآن کا کچھ حصہ ضرور یاد کیا کریں، آدھی آیت یاد کرنا، ایک آیت یاد کرنا، نئی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے استاد محترم مولانا خلیل احمد تھانوی صاحب کہنے لگے داؤد ہرکولس گروپ کے اندر تمام ملازمین کے لیے، جی ایم سے لے کر جتنے بھی لوگ تھے سب کے لیے قرآن پڑھنا سسٹم کا حصہ بنا دیا، 10 منٹ قرآن پڑھنا۔ کہنے کہ اس میں جی ایم صاحب کے ساتھ اس سے کم پوسٹ کے بزرگ تھے، کہنے لگے مولانا آپ مجھے قرآن سکھائیں گے؟ جب کہ میں قرآن یوں پڑھتا ہوں الحمد للہ، کہنے کہ ایسے انہوں نے تلاوت کی۔
کیا آپ مجھے قرآن سکھائیں گے؟ میری زبان پر یہ قرآن آتا نہیں. میں نے کہا انشاءاللہ آپ سیکھیں گے. کہنے لگے چند ہی سالوں میں وہ بزرگ ساتھی جو ہیں انہوں نے 15 سپارے قرآن پاک کے یاد کر لیے. قرآن کا اعجاز ہے ہم مخصوص صورتوں پر پابند نہ رہیں, کچھ صورتیں مزید یاد کرنے کا اہتمام کریں. ہر سورہ نور ہے. کیا خوش قسمتی ہوگی کہ ہم کسی سورہ کو زبانی یاد کر کے اس کی تلاوت کر سکیں. کیا خوش قسمتی ہوگی. 10 سورتیں یاد ہیں, تھوڑا سا تو آگے بڑھیں نا. یہ 10 سورتوں پر ساری زندگی کے لیے اتفاق کر لیا گیا, موت تک کے لیے. اگر کوئی آدمی نیت کر لیتا ہے قرآن پاک یاد کرنے کی اور اس کا آغاز تھوڑی چیز سے کر لیتا ہے, ایک آیت, آدھی آیت, اور موت آ جاتی ہے, کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن شمار ہوگا. تو سورتیں یاد کرنے کا معمول بنایا جائے. اللہ جزائے خیر دے عربوں کو, وہ بہت اہتمام سے قرآن یاد کرتے ہیں. بہت سارا حصہ قرآن پاک کا یاد ہوتا ہے. اس لیے قرآن پاک مختلف مقامات سے وہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں. تو وہ صورتیں تلاوت کی جائیں جو ہماری روٹین کی صورتیں نہیں ہیں. اس میں دھیان آئے گا, توجہ بنے گی, یہ بھی ایک حصہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی تو پھر یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں, دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں تیرے رب کے لیے نشانیاں ہیں. کائنات عالم کا سارا وجود اللہ کے وجود اور موجود پر دلیل ہے. ہمیں اللہ نظر نہیں آ رہے, ہم کیسے کہیں کہ اللہ موجود اور وجود میں ہے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کوئی چیز نہ دیکھے اور پھر اس کے وجود کا احساس بھی نہ کر سکے. یہ ضروری نہیں ہوتا. ایک جہاز ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے, اس کا پائلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن سب کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کو پائلٹ اڑا رہا ہے, لیکن دیکھ کوئی بھی نہیں رہا, لیکن سب کے دل میں احساس موجود ہے. تو کائنات عالم کی ایک ایک چیز کی تخلیق کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. وہ لوگ جو زمین و آسمان کی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب آپ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کائنات عالم کی ہر شے اور تخلیق میں حکمت رکھی ہے, اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, اس کا وجود بھی ہے, وہ موجود بھی ہے. کیوں اس کا احساس دل میں پیدا نہ ہو سکے؟ تو کہاں کا راہ ہے, تیری منزل کہاں ہے جسے ہر قدم پہ تو ہی تو نظر نہ آئے؟ ہر قدم پہ اللہ ہے, ہر قدم پہ ان کی قدرت ہے. امن خلق السماوات والارض, بھلا بتلاؤ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کون ہے. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, کون ہے جس نے گھنے بارونق باغات بنائے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ ایسا کرنے والا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تم ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے. ایک جگہ سائنسدان تھے پاکستان کی جگہ جمع تھے ایک لان کے اندر, میٹنگ ہو رہی تھی, بڑے سائنسدان پاکستان کے آئے. انہوں نے ایک دن کا توڑا گھاس کا اور سب کو اشارہ کر کے کہا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اتنا تن کا بھی اپنے علم کی وجہ سے پیدا نہیں کر سکتے, اس کے خالق اللہ ہے. کائنات عالم کی ہر چیز اس کی شان کو ظاہر کرنے والی ہے, اس لیے اللہ ہر چیز کے پیچھے ہے, ہر رونق کے پیچھے اس کا خالق اللہ ہے. تو اللہ کے وجود کا احساس, اس کے موجود ہونے کا احساس
الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں تین باتیں کرنے والے ہوتے ہیں چوتھے اللہ ہوتے ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں پانچ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں چھٹے اللہ ہوتے ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، نہ کم نہ زیادہ، اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں. اللہ ہمیں سن رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو انسان اس کا احساس تو کرے کہ اللہ مجھے سن رہے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعید، بھلا بتلاؤ کون ہے جس نے پہلے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، نظام کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ بھی کرے گا. وَيَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے اللہ کے علاوہ جو آسمان اور زمین میں تمہیں رزق دیتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کوئی دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، کوئی دلیل تو لاؤ. اس لیے تم ایسی عبادت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے، دھیان لگائیں گے، اپنی سوچ لگائیں گے، اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں خشوع عطا فرما دیں گے. اور صرف خشوع نماز کا خاصہ نہیں ہے، پوری زندگی کا خاصہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہ پوری زندگی کا خاصہ ہے، چاہے ہم کاروبار کرتے ہوں، چاہے ہم کسی اور مشغلے کے اندر مشغول ہوں، تو ہر وقت استحضار اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگر ان باتوں کا اہتمام کریں گے، یہ وہ باتیں ہیں جو بڑوں نے بتائی ہیں، میں نے نقل کر دی آپ کی طرف. اگر ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے تو نمازوں میں دھیان نصیب ہو جائے گا، نمازوں میں توجہ بننا شروع ہو جائے گی. اور پھر نمازیں یاد رکھیے گا، کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، تو فرمانے لگے دل لگنا نماز میں فرض نہیں ہے، دل لگانا فرض ہے. دل نہ لگے کوئی بات نہیں، نماز پڑھنی ہے. اور پھر جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، کئی طرح کے مشاغل سے چونکہ ہم اٹھ کے آتے ہیں اپنے کاروبار سے، تو کئی مشاغل ہمارے دلوں میں چلتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. خود بخود سے جو خیال آئے اللہ نے اس کو معاف کیا، جو خود بخود سے جو خیال آئے، مشاغل آئے، لیکن چلتے چلتے خیالات میں تھوڑا تنبہ ہوا، ارے میں نماز میں تھا، فوراً متوجہ ہو گئے اللہ کی طرف، پھر بھٹک گئے، پھر میں نماز میں تھا، میں نماز میں متوجہ ہو جاؤں. واپس آتے رہیں، اپنا دھیان نماز کی طرف ہم لانے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ رب العزت انشاءاللہ ایسی نماز عطا فرما دیں گے جس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اللہ کی طرف کہیں دھیان نہیں گیا ہوگا. اور اسی کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو آدمی 2 رکعت نماز ایسی پڑھے جس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کے علاوہ کہیں دھیان نہ گیا ہو، یہ 2 رکعتیں نماز پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.